إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فوالله نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وقال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتحسنوا أمورهم فأذلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مسرعي وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلب ممزعي يا لائمي كف الملام عن الذي أصناه طول سقامه وشقائه عدل العوادل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه أين ثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه ومزائه وإبائه أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه مدد الدهور وما أتينا بمثلي مدد الدهور وما أتينا بمثله وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکوت صحرا میں بسنے والوں
ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تضمین ہے ہم نے اقبال کا کہا مانا، ہم نے اقبال کا کہا مانا، اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ جب کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، جب کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منتی طوفان نہ کریں گے، ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا غیروں کو آواز نہ دی، ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا غیروں کو آواز نہ دی، وہ آنکھوں کی معذوری تھی، یہ غیرت کی مجبوری تھی۔ ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا غیروں کو آواز نہ دی، وہ آنکھوں کی معذوری تھی، یہ غیرت کی مجبوری تھی۔ یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی، یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری تھی۔ رب اعنی ولا تعین علیہ۔ ڈاکٹر عادل خان پشاور کا جامع زبیریہ کا واقعہ، رونے دھونے کی کانفرنس، اشعار کہا کرتا تھا، بہت زیادہ فرمائش آتی ہے حالات کے عین تقاضے کے مطابق، آئیے روئیں قفا نب کے من ذکر حبیبی و منزلی۔ میں گیا ہوں کل وہاں، 12 لوگ شہید ہو گئے، 124 زخمی ہو گئے، اور ایک شہید کا سر درد سے الگ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا گناہ تھا، اس کا گناہ زیادہ سخت ہوگا، معلوم نہیں کیا گناہ۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہو، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہے تو بتا دے۔ لوگوں ہمارے شہر چلے آؤ، صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں۔ کاتب تقدیر نے ایسی تقدیر لکھی ہے، اس میں رونا دھونا ہی ہے، خوشی نہیں ہے۔ ایک غم گزرتا ہے، اس کے پیچھے ایک اور غم آتا ہے۔ آندلی مل کر کرے ہوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، قفا کھڑے ہو جاؤ دو جانے والے، اے دو لوگوں جو تم جا رہے ہو رکو، ٹھہر جاؤ، نب کے آئیے روتے ہیں، من ذکر حبیبی و منزلی، بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، آندلی مل کر کرے ہوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، پھولو اس کے بعد بھی تم مہکو گے، تارو اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی آپ جگمگاؤ گے، انسانوں آپ کھلکھلا کر ہنسو گے۔ ظلم بچے چل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ ظلم بچہ جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، بے رہا ہے صحن گشل میں جواں پھولوں کا خون، بے رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، باغباں کو شرم سے اب ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی تم ہنسو گے، خوشیوں کا انتظار کرو گے، آپ کی تقدیر میں خوشی نہیں ہے۔ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ ہمارے شہر چلے آؤ، پشاور چلے آؤ، ہمارے ملک چلے آؤ، پاکستان چلے آؤ، صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں،
بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، 48 65 70 دہشت گردی کے خلاف جنگ، ایک موقع پر جنرل صاحب سے ملاقات ہو گئی، پوچھ لیا میں نے طالبان سے آپ کا مقابلہ تھا، آپ ہمارے بغیر جنگ جیت سکتے تھے؟ ہم نے طالبان کا مقابلہ کیا، ان کا قلعہ ہے، تمہاری دلیل ٹھیک نہیں ہے، تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، تم شاگردوں میں استاذ ہو، حوالہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا جہاد نہیں ہے، فوج پہ حملہ نہیں کرو، لڑو نہیں، بندوق مت اٹھاؤ، خودکش مت کرو۔ ہم نے آگے آ کر یہ فتوے دیے تو ان کو ہم نے کمزور کر دیا نظریاتی محاذ پر، پھر تو گولیوں کی لڑائی تھی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے کہا کہ یوں دونوں ہاتھ اٹھا کر، نہیں، ہم آپ کے بغیر، علماء کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، ہمیں نتیجے میں کیا ملا؟ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، خون ہم نے دیا، گردن کٹ گئی۔ جاؤ شہید کا جنازہ دیکھو، جس کا سر الگ پڑا ہوا تھا، دھڑ الگ پڑا ہوا تھا۔ چارسدہ سے آ رہا ہوں، ان کو میں نے بتایا، چارسدے والوں، لوگ کہتے تھے بڑا ظلم ہو گیا، ایک ڈی پی او کا سر جدا ہو گیا، کوہرام مچ گیا تھا، سر نہیں دے رہے تھے کاٹنے والے۔ اس کے بعد جنازہ ہوا سر کے بغیر، اگلے دن سر ملا، سر کا الگ دفن کر دیا۔ چارسدہ والوں، ہمارے بھی ایک طالب علم کا سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا ہے۔ کہیں معلوم تو کرو ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم اس گناہ سے باز آنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی، نادم ہیں، گناہ تو بتاؤ۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے، یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا، تمہارا نہیں۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا، دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا، جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ جانے کس کی لگن، کس کی دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے۔ عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا، سہارا نہیں۔ دل کو بے لاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل کو بے لاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا۔ دل کو بے لاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش۔ آئیے لوگ پرسہ کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں، اپنا گناہ معلوم کرتے ہیں، کیا گناہ ہو گیا ہے۔ شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش، صحرا میں خدا کوئی دیوار ہی نہیں، صحرا میں خدا کوئی دیوار ہی نہیں۔ دل کو بے لاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گڑھو بجلی گرانا گرا لیجئے۔ آپ نے 53 میں بجلی گرائی، 10,500 لوگ مار دیے۔ آپ نے لال مسجد میں بجلی گرائی، 3,000 لوگ مار دیے۔ آپ نے عادل خان کو
گرا دیا. بڑی بہادری دکھائی. 136 اور علماء مر گئے. بڑی بہادری دکھائی. گناہ معلوم نہیں ہوا, FIR نہیں ہوا, قاتل نہیں پکڑا گیا. آپ نے زبیریہ کے بچوں کو مارا ہے. آپ نے زبیریہ کے بچوں کو مارا ہے. میرا ذوق نظر آزما لیجئے. گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. 10,500 کی قربانی ایک دن میں دینے کے بعد ہم نے ختم نبوت کا ترانہ نہیں چھوڑا, بدلہ لے کر چھوڑا ہے. 74 میں ستمبر کی 7 تاریخ کو پارلیمنٹ پر, پاکستان کی پارلیمنٹ پر ختم نبوت کا جھنڈا لہرا کر ہم نے 53 کے شہداء کا بدلہ لیا ہے. آگے بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ. ذرا اونچی آواز میں کہہ دیا جائے. ہمارا بدلہ نظریاتی ہوتا ہے, قبائلی نہیں ہوتا. قبائلی کہتے ہیں 10 مارے ہیں 20 ماروں گا. ہم ایسا نہیں کہتے. ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ختم نبوت آ جاتا ہے. امی عائشہ کی عزت آ جاتی ہے. ابو بکر و عمر کی عزت آ جاتی ہے. معاویہ اور سفیان کی آ جاتی ہے. حضرت عثمان کی آ جاتی ہے. خلافت راشدہ کا نظام ہو جاتا ہے. یہی ہمارا انتقام ہے. کل بدلہ لیا تھا, آج لیں گے اور آئندہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ. ذرا اونچا کہہ دیا جائے. میرا ذوق نظر آزما لیجئے. گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر, یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا. ہاتھ بلند کر گئے, اور زیادہ بلند کر گئے. دور بدلے گا بھائی, دور بدلے گا بھائی, دور بدلے گا. ہمیشہ یہی ظلم ہوتا رہے گا؟ نہیں یار, بدلے گا. خدا کی قسم بدلے گا. خدا کی قسم بدلے گا. نمرود جائے گا, ابراہیم آئے گا, فرعون جائے گا, موسیٰ آئے گا, یزید جائے گا, حسین آئے گا, اکبر بادشاہ جائے گا, مجدد الفسانی آئے گا, انگریز جائے گا, شیخ الہند آئے گا, لجپال جائے گا, علم الدین آئے گا, سلمان تاثیر جائے گا, غازی ممتاز آئے گا, طاہر قادیانی جائے گا, غازی خالد آئے گا, غازی خالد آئے گا, آئے گا. جھوٹ جائے گا, سچ آئے گا, جہل جائے گا, علم آئے گا, اندھیرا جائے گا, روشنی آئے گی. قادیانیت جائے گی, قادیانیت جائے گی. ختم نبوت آئے گی, ختم نبوت آئے گی. باطل جائے گا, حق آئے گا. باطل جائے گا, حق آئے گا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا. اونچا بولیے اور اونچا بولیے. آواز پیچھے سے نہیں آ رہی, اونچا بولیے. ساتھ نہیں دو گے تو چھوڑ دوں گا. مجھے زیادہ لوگ نہیں چاہیے, کم چاہیے, کام کے لوگ چاہیے. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. دور نہیں بدلے گا. تکبیر, نعرہ تکبیر. نرملا پخت الملا, نرملا پخت الملا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا. یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی.
رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد. بولیے میم پر زور دیجئے، مشدد ہے. اللہم صل علی محمد. بولو جس طرح میں پڑھانا چاہتا ہوں پڑھو. اللہم صل علی محمد اونچا وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز علماء کرام، برادر محترم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب، برادر محترم جناب مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ اور ان کی ساری ٹیم، اور پشاور کے زندہ دلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اصالتاً آپ کا مہمان نہیں ہوں، بلکہ میں نیابتاً آپ کا مہمان ہوں. غالباً مولانا مدنی کے مہمانان گرامی شارٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے ایمرجنسی مہمان بلانا ملازم سمجھا. میرا پہلا کا پروگرام یہ تھا کہ میں شب قدر سے براستہ تلا گنگ جاؤں گا تونسا. تو جب انہوں نے حکم کیا تو میں شب قدر سے عشاء کو فارغ ہوا، ابھی وہاں سے آیا تو میں نے راستہ تبدیل کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے چلا جاؤں گا اور مولانا مدنی کی ایک خواہش کو پوری کر دوں گا. بس اس کی اتنی حقیقت ہے. اور بس میں ایک دفعہ تو آیا ہوں، لیکن ظاہر ہے میرے لہجے کے اندر رونا دھونا ہوتا ہے. ہماری بات سے ہمارے بڑے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. تو مولانا مدنی وہ میری بات کو غالباً برداشت نہیں کر سکے. یہاں تو سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے نا، اس سال جو اچھی تقریر کرے گا اگلے سال پھر آئے گا نا، اور جو اس سال ایسی تقریر نہیں کرے گا تو پھر وہ اگلے سال تو نہیں آئے گا. ہاں ایمرجنسی کے طور پر آ سکتے ہیں. ہماری ان کے ساتھ ذرا بے تکلفی ہے، دل لگی کرتا ہوں. یہ میرا 302 کا ساتھی ہے. ہم نے یہاں ایک جلوس نکالا تھا تو اس میں ہمارے پولیس کے بھائیوں نے پتہ نہیں کیا کیا، مجھ پر اور ان پر 302 کا پرچہ کر دیا. میں تو خیر سے ایم پی اے تھا، بچ گیا، اور یہ ایم پی اے کے 2 سونے کی وجہ سے بچ گئے. ایک لمبی تاریخ ہے آپ کی جلسوں کی، تبلیغی قرآن و سنت کی بہت لمبی تاریخ. میں تو لمبی بات نہیں جانتا. ان کے والد صاحب مولانا ارشاد الحق مدنی صاحب بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، بہت عرصے سے اس کی تیاری کرتے تھے، اور بعد میں یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ جاری رکھے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بڑے بڑے اکابر اسٹیج پر آئے اور انہوں نے یہاں دین کی خدمت کی ہے. اور اس ساری سلسلے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ 11 دن جلسے کرتے ہو اور 12واں دن اپنے بڑے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہو.
کتنی اچھی بات. اتحاد امت کی اس سے بہترین مثال آپ کو نہیں ملے گی. ربیع الاول یکم جلسہ، 2 جلسہ، 3 جلسہ، 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12 ہمارے بریلی بھائی جلسہ کرتے. لوگ ہمیں تک نظر کہتے ہیں، ہم تو بہت کھلے دل والے لوگ. اتحاد امت کی بات کرتے ہیں لوگ. آپ پشاور میں اتحاد امت کی مثال دیکھو. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت زیادہ دیر سے بیٹھے ہو. میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا. چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تقریر تو ہو گئی ہے، علماء نے کی ہے. میں حرفاً ان کی تائید کرتا ہوں. جس ماحول میں میں مخاطب ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، اس ماحول میں ڈنمارک اور فرانس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے اور پوری امت مسلمہ ناراض. پوری امت مسلمہ ناراض ہے. آج زخمی ہے. اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہم شرمندہ ہیں. اپنے نبی کی توہین سے اپنے نبی کو نہیں بچا سکے. اور کمال کی بات ہے کہ ہم تو کسی کے نبی کی توہین نہیں کرتے اور ہمارے نبی کی توہین ہو جاتی ہے. ہم کسی کے نبی کی توہین نہیں کرتے اور ہمارے نبی کی توہین ہو جاتی ہے. فرانس کا صدر خود توہین کروانے میں پیش ہے اور امت مسلمہ میں 1-2 آدمیوں کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے تو یہ رجب اردگان کا ڈھنگ سے بات تو کر لیتا ہے، ہماری ترجمانی ہو جاتی ہے. اور باقی تمام کے تمام آپ ایسا نہ کرو نا، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، انتہا پسندی ہو جائے گی. پلیز مہربانی کرو، آپ ہمارے نبی کی توہین نہیں کرو. معذرت خواہانہ لے جا. پتہ نہیں یہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے یا دیش. کاش کوئی محمد بن قاسم ہوتا، کاش کوئی محمد بن قاسم ہوتا اور وہ اپنی بہن کی عزت کی چادر کے پھاٹنے پڑنے پر اس نے بدلہ لیا ہوتا. کاش آج امت بانجھ ہو گئی ہے، محمد بن قاسم کو نہیں جنم دے رہی. امت بانجھ ہو گئی ہے، صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا. امت کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، اسامہ ابن زید پیدا نہیں ہو رہا. امت کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، ٹیپو سلطان نہیں آ رہا. امت کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، کوئی شجاع ابن شجاع نہیں آ رہا. اگر کوئی آپ میں کوئی ابراہیم ہے تو آئیے. تب علی جنگ فرعون نے بجا دی ہے نمرود نے. یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بہتان وہم و گما. لا الہ الا اللہ یہ نغمہ، فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہا ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو امت مسلمہ زخمی ہے، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے استاد ڈاکٹر عادل خان کو شہید کر دیا گیا ہے اور گناہ نہیں معلوم. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کل ہم نے یہاں سے 12 جنازے اٹھائے ہیں. ایک جنازے والے کا سر الگ ہو گیا تھا. غمازو معلوم تو کرو ہمارا گناہ کیا ہے. گناہ نہیں تھا. میں وہاں سارے کمروں میں گیا، وہاں مسجد میں گیا، ایک طالب علم سے پوچھا آپ کیا گناہ کرتے رہتے ہو کہ آپ کو سختی سے مارا جاتا ہے؟ انہوں نے زبان حال میں جواب دیا کہ گناہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ کس جرم میں قتل ہوا. میں اپنے اداروں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید نے کہا کہ اب دہشت گردی کے واقعات ہوں گے تو کراچی میں واقعہ ہوا تو یہ واقعہ ہوا، ان کو جوڑا جائے.
ان کو الگ الگ نہ دیکھا جائے۔ ایک آدمی وفاقی کابینہ میں بیٹھتا ہے، وفاقی وزیر ہے، بڑا ذمہ دار آدمی ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر انڈیا والوں نے حملہ کیا ہے تو وہ شیخ رشید سے مشورہ کر کے حملہ نہیں کریں گے۔ یہ انڈیا کے ایجنٹ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستانی وزیر ہے۔ پھر کہاں کی انفارمیشن آپ کو مل گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جرم کے اندر وہ لوگ شامل ہوں جن کے پاس ہمارے تحفظ کا سامان تھا اور انہوں نے یہ جرم کر دیا؟ مجھے یہ نہ کہا جائے انڈیا سے آدمی آ گیا ڈاکٹر عادل کو مار کے چلا گیا، افغانستان سے آ گیا مولانا حنیف کو مار کے چلا گیا، اور اب ایران سے آ گیا فلاں کو مار کے چلا گیا۔ نہیں، میں اپنے اداروں پہ اعتماد کرتا ہوں، ایسا قتل نہیں ہو سکتا۔ مجھے قاتل چاہیے، سہولت کار چاہیے، اور مجھے یہ بھی چاہیے کہ قتل کے پیچھے کیا کیا ہے محرکات، عوامل، کون یہ قتل کرا رہا، اس کے بھی چاہیے۔ اور جب تک آپ مجھے قاتل نہیں بتاؤ گے انشاءاللہ میں پرامن احتجاج کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لا يخاف الا اللہ، لا يخاف الا اللہ، لا يخاف الا اللہ۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے پاکستان میں قابل زدنی گردن کون ہے۔ جو لوگ ہماری فوج کے مقابلے میں لبریشن فوج بناتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، جو لوگ انڈیا کے راہ اور موساد کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے ان کو مارا جاتا ہے، جو آئین کو نہیں مانتے ان کو مارا جاتا ہے، جو پاکستان کے پرچم پر خاکم بدہن پیشاب کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، جو باہر جا کر عرض سرائی کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے۔ آئیے میری تلاشی لیجئے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، تو غروب ہونے والا میں طلوع ہونے والا۔ میری تلاشی لیجئے، میرے جیب میں شناختی کارڈ ہے، پاکستان کا ہے، میرے جیب میں شناختی کارڈ ہے، یہاں کا 1 نمبر شہری ہونے کا ہے۔ تلاش کیجئے، میرے دامن پر غداری کا کیس نہیں ہے، میرے دامن پر آئین توڑنے کا نہیں ہے، آئین شکنی کا نہیں ہے، مارشل اللہ کا نہیں ہے، میرے دامن پر کرپشن نہیں ہے، میرے دامن پر چوری نہیں ہے، میرے دامن پر ڈاکہ نہیں ہے، میرے دامن پر زنا نہیں ہے، میرے دامن پر وہ شراب نہیں ہے، میرے دامن پر قتل نہیں ہے، میرے دامن پر فتنہ نہیں ہے، میرے دامن پر فساد نہیں ہے، میرے دامن میں خرابی نہیں ہے، میرے دامن میں غداری نہیں ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں قاتل سے، سامنے آ، بتا میرا کیا گناہ ہے؟ اگر میرا گناہ بتا دیا گیا، قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں گناہ سے باز آ جاؤں گا، قسم کہہ کر کہتا ہوں معافی مانگوں گا، سوری کروں گا، معذرت کروں گا، معافی مانگ لوں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا، نادم ہو جاؤں گا، پشیمان ہو جاؤں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا، توبہ کروں گا۔ میرا گناہ بتا دیا جائے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج تک لوگ مارے جاتے ہیں، گناہ نہیں بتایا جاتا۔ پشاور والوں، خدا کے لیے ہمارے گناہ کا تدارک کیجئے، تعین کیجئے، ہمارا کیا گناہ ہے۔ اگر ہمارا گناہ نہیں تو خدا کے لیے ہمیں نہ مارا جائے۔ کیوں مارتے ہو؟ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں عثمان ابن عفان کا مقتدی ہوں، عثمان ابن عفان کا مقتدی ہوں۔
خلیفہ سوم، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد، ذو النورین. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مجاہد ختم نبوت! مجاہد ختم نبوت! حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیر لیا. ہمارا کردار دیکھیے، بلوائیوں نے گھیرا، ان کے گھر کے چاروں طرف فسادی اور بلوائی ہیں. وہ جناب عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اتنا نرم عثمان خطبہ دے رہے ہیں، ایک بدو آیا دیہاتی، ٹانگ پہ مار کے چلا گیا لاٹھی سے. درد اتنا تھا کہ خطبہ نہیں دے سکے. لڑکھڑاتے گھر پہنچے. لوگوں نے کہا ایک بدو ہے، سزا دے دیں اس کو. 26 لاکھ مربع ایکڑ کی بادشاہ کو اس نے گستاخی کر لی نا. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی سزا. اور آج تم کو کیا بتاؤں، لحد کا بھی پتا نہیں. جناب عثمان نے کہا نہیں لوگوں، اسے کچھ نہ کہو، اس کو سزا مت دو، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. جناب عثمان کو بتایا گیا حضرت اس نے تو معافی نہیں مانگی، آپ نے کیسے معاف کر دیا؟ جملہ بول رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جناب عثمان نے کہا اگر وہ معافی مانگتا ہے تو بھی معاف ہے، نہیں مانگتا تو بھی معاف. عجیب ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے وہ شان جمال کا عکس تھے، اخلاق کا عکس تھے، آج بلوائیوں نے گھیر لیا ہے. مجھے دیکھیے، مجھے سنیے، غور سے سنیے. میں مشکات المصابیح کا ایک اثر بتا رہا ہوں. بہت دنوں کے خیال آیا اگر میں خود بلوائیوں سے بات کروں، ہو سکتا ہے میری بات سمجھیں. تو وہ اپنے چھت، مکان کے اوپر چھت پہ چڑھے اور فسادیوں سے خود بات کرنا شروع کر دی. کہا لوگوں آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام میں قتل کی جتنی نشانیاں اور وجوہات ہیں وہ تو میرے اندر نہیں ہیں. اسلام میں قتل کی جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ میرے اندر نہیں ہیں. 3 وجہوں سے اسلام میں قتل کیا جا سکتا ہے: مسلمان مرتد ہو جائے، محسن و زنا کرے سنسار ہو جائے، یا ناحق قتل کرے. جناب عثمان کہتے ہیں فواللہ مرتدت مزبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ مرتدت مزبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ ما قتلت نفسا، فواللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. علماء کرام آج میری درخواست پر جا کر مشکات کو کھولیے، دیکھیے ان تینوں بات کے ساتھ واللہ لکھا ہوا ہے. فواللہ مرتدت، فواللہ ما قتلت، فواللہ ما زنیت. 3 بار جناب عثمان اپنی بے گناہی کی قسمیں اٹھا رہا. لوگوں کیوں مارتے ہو؟ ہائے عثمان، آج تو زندہ ہوتا، اپنے بچوں کو دیکھتا، تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھتا، بہتا ہوا خون دیکھتا، سر دھڑ الگ دیکھتا، وہاں خون کے لوتھڑے دیکھتا، چیخیں دیکھتا، مدرسے کو دیکھتا، مسجد کو دیکھتا. عثمان آپ کی مظلومیت یاد آ جاتی. عثمان آپ میں اور ہم میں بڑی مماثلت ہے. آپ کا خون قرآن پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا. میرا خون بھی قرآن پر گرا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اس پہ گرا. عثمان تمہارا خون بھی پیغام دے رہا، میرا خون بھی پیغام دے رہا. قرآن تیری بھی گواہی دے گا، قرآن میری بھی گواہی دے گا. عثمان کہنا چاہتا ہوں تو بھی ٹھیک راستے میں تھا، ہم بھی ٹھیک راستے پر ہیں. عثمان تو بھی اپنی تاریخ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا. تیرے بیٹے بھی ظلم برداشت کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ بڑھیں گے،
بڑھیں گے، بڑھتے چلیں گے، کسی کا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، نعرہ تکبیر۔ فواللہ مرتدت مصباحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں مرتد نہیں ہوا۔ مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا طرز استدلال دیکھیے، مجھے دعا دیجئے، مجھے دعا دیجئے، طرز استدلال دیکھیے۔ میں مرتد نہیں ہوا، کیوں مارتے ہو؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ظلماً، کیوں مجھے مارتے ہو؟ فواللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اس جاہلیت میں لوگ زنا پہ فخر کرتے تھے، گنجائش موجود تھی، تو بھی اسمان کی عفت نے زنا کی اجازت نہیں تھی اس کے ضمیر میں، اور پھر اسلام میں تو گنجائش ہی نہیں رہی، پھر تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ لوگوں، میں نے زنا نہیں کیا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ لوگوں، میں نے قتل نہیں کیا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ لوگوں، میں نے استعداد اختیار نہیں کیا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا طرز استدلال دیکھیے۔ لوگوں، میں قائد اعظم کا مخالف نہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں آئین کا مخالف نہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں پاکستان کا مخالف نہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ اس کے ترانے کا مخالف نہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ لوگوں، میں جھنڈے کا مخالف نہیں، میں تو کیوں مارتے ہو؟ ایجنڈے کا مخالف نہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ دستور کا مخالف نہیں، کیوں مارتے ہو؟ منصور کا مخالف نہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو خدا کی قسم جواب دینا پڑے گا، آپ کو خدا کی قسم جواب دینا پڑے گا۔ پشاور کے گلی کوچوں سے آواز آئے گی، آئے گی، آئے گی، یہ آواز ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب۔ ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو لکھا جائے گا، کبھی تو لکھا جائے گا، کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، جنہوں نے مدرسہ اجاڑ ڈالا، جنہوں نے زبیریہ اجاڑ ڈالا، جنہوں نے علماء کو قتل کیا، کبھی تو ان کا حساب ہوگا، کبھی تو ان کا انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کر انشاءاللہ۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ بولیے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ ہمارا گناہ بتا دیا جائے۔ آج کی سیرت النبی یہی کہہ رہی ہے، اس سال کی سیرت النبی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، مرنے والے کا گناہ بتا دیا جائے، بغیر گناہ کے نہ مارا جائے۔ ان کے بھی ماں اور بہنیں ہیں، ان کے پیچھے رونے والے لوگ ہیں، بلکنے والے بچے ہیں، بغیر گناہ کے نہ مارا جائے اور ہمارا گناہ بتایا جائے۔ آپ سے کہتا ہوں ہمارا مطالبہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہمارا کیا گناہ ہے بتا دیا جائے۔ میں قرآن مجید سے استدلال لیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کو باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا، باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا تھا، پشیمان بہت تھا، پوچھ رہا تھا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے کہا کیسے کیا ہوگا آپ نے؟ وہ بتا رہا تھا، نبوت کے آنکھوں میں آنسو تھے، وہ واقعہ بتا رہا تھا۔ سنو آپ بھی سنو، ربیع الاول کی رات ہے، 1 سال کے بعد اس طرح ملاقاتیں ہوتی ہیں، سنو اس کو پھیلاؤ۔
کہ میں جہالت کے چوٹی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ لڑکی کس طرح بڑی ہوگی اور کب کسی کو نکاح میں دے دیا جائے گا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کس طرح ایک لڑکی بالغ ہو کر کسی کو بیاہ کر دے دی جائے گی, وہ ازدواجی تعلق قائم کرے گا, اس کا بچہ پیدا ہوگا. یہ میرے لیے شرم کی بات ہے, میرے غیرت کے منافی ہے. ظالمہ تو خود بھی اسی طرح پیدا ہوا. اگر کسی کی بیٹی تیرے باپ کی گود میں نہ ہوتی, بستر پر نہ ہوتی, تو نہ پیدا ہوتا. تو خود بھی اس طرح پیدا ہوا ہے. لیکن کیا کیا جائے جہالت کا. کہا جب وہ بڑی ہو گئی, میں انتظار کر رہا تھا, ایک دن اندازہ ہو گیا اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کو دفنایا جا سکتے کھڑے کھڑے زندہ. تو اس کو غسل دیا گیا اور کپڑے پہنائے گئے, ہاتھ سے پکڑا گیا, بہت دور لے جایا گیا. سیر کی کتابوں میں تفصیل سے بات آئی ہے, میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا, میں جھلکیاں بتا رہا ہوں, موضوع مکمل کر رہا ہوں. جب میں ایک جنگل میں اس کے لیے کنواں کھود رہا تھا تو میری بیٹی اس کو کنواں سمجھتی رہی اور میں اس کو قبر سمجھتا رہا. وہ کہتی ہے ابو جنگل میں کنواں کھودنے کا کیا فائدہ, یہاں تو آبادی نہیں ہے, بستی میں آبادی ہے, وہاں کنواں کھودو. بیٹی کیا پتا کہ ظالم سماج نے یہ تمہارے لیے گڑھے کا انتظام کیا ہے. صاحب کتاب لکھتا ہے کہ جب باپ تھک جاتا تو بیٹی اس کے ہاتھ کو بھی دباتی اور پاؤں کو بھی دباتی, پسینہ بھی پوچھتی, ابو آپ تھک گئے ہو, ابو آپ تھک گئے ہو. ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے بیٹی کو وہاں کھڑا کر دیا. تو بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا آپ مذاق کرتے ہو, آپ مذاق کرتے ہو, کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کو اس طرح زندہ گاڑا ہے؟ نہیں ہو سکتا, آپ مذاق کرتے ہو. وہ طوطی زبان میں بول رہی تھی, طوطے کی طرح بول رہی تھی, میٹھی میٹھی بول رہی تھی, اور ظالم وہ ڈال رہا تھا, مٹی ڈال رہا تھا. ایک موقع آ گیا کہ اب بچی بھاگنا چاہے تو نہیں بھاگ سکتی, مٹی زیادہ ہو گئی. تو بچی نے پوچھا اچھا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, تو یہ بتاؤ جب مجھے بھوک لگے گی تو کھانا کون لائے گا, جب مجھے پیاس لگے گی تو پانی کون پلائے گا, ٹھنڈک لگے گی بستر کون لائے گا, یہاں حشرات ارض آئیں گے وہ سے کون بچائے گا, یہاں مجھے اکیلا کیوں چھوڑا جا رہا. یہ باتیں وہ کر رہی اور باپ برابر مٹی ڈال رہا. سیرت کی کتاب نے ایک عجیب بات لکھی ہے, اس کے لے لو اور اس کانفرنس کا مرکزی خیال کے طور پر لے کے چلے جاؤ. کہہ رہے کہ جب مٹی اس کے منہ میں جا رہی تھی اور اس کے بعد وہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہونی تھی, مٹی منہ میں چلی گئی, اب رونے دھونے کی آواز نہیں آ رہی. تو سیرت کی کتاب نے اس کو کہا کہ جب بچی سمجھ گئی ہے کہ شقیل القلب باپ اب مجھے قتل کر کے جا رہا ہے, زندہ درگور کر کے چھوڑ رہا ہے, تو پھر اس کا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا, رنگ بھی تبدیل ہو گیا, آنکھیں بھی تبدیل ہو گئیں, اور آخری جملہ اس کا یہ تھا ٹھیک ہے باپ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میرا گناہ کیا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا الجبال سيرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ہاں ربا, چشم فلک نے وہ ظلم بھی دیکھا, چشم فلک نے زبیریہ کو بھی دیکھا, اس کا بھی گناہ معلوم نہیں ہوا, زبیریہ کے بچوں کا بھی گناہ معلوم نہیں ہوا. ربا آپ نے کیسا ماحول بنایا ہے, میں کس کی شکایت کس کے پاس لے جاؤں.
پوری دنیا میں ہماری شکایت سننے والا نہیں ہے. دنیا والوں مبارک ہو. آپ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہو نا, جج آپ کی شکایت سن لیتا ہے. سیاسی جماعتوں مبارک ہو. آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو نا, درمیان میں اسٹیٹ آ جاتی ہے, آپ میں صلح کر لیتی ہے. دنیا والوں ہماری صلح کرنے والا کوئی نہیں ہے. دنیا والوں ہمارے اوپر رونے والا کوئی نہیں. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو جاتا ہے, پوری قوم روتی ہے. میں بھی قوم کے کارنر میں بیٹھا رو رہا ہوں. یہ بچہ پھول ہے, کیوں مارا گیا ہے؟ 723 بچے ہیں, کیوں مارے گئے ہیں؟ یہ بچہ تو دشمنی کے قابل نہیں ہے, اس پہ پھول نہ پھینکا جائے, کیوں مارا گیا ہے؟ میں بھی روتا ہوں. مدرسے کا بچہ جب خونم خون ہو جاتا ہے, میرے ساتھ کوئی رونے کے لیے تیار بھی نہیں. ربا یہ کیسا ماحول پیدا ہو گیا ہے. لگتا ہے میرا گناہ کوئی بہت بڑا زیادہ ہے. میرا گناہ سرکار کو بھی قبول نہیں, عوام کو بھی قبول نہیں, خواص کو بھی قبول نہیں. میں نہیں بخشا جاؤں گا, مجھے معاف نہیں کیا جائے گا, مجھے مارا جائے گا. ایک زبیریہ کے بعد ایک اور زبیریہ میں کرب و بلا کو برپا کیا جائے گا. ایک عادل کے بعد اور عادل مارا جائے گا. ایک عالم کے بعد دوسرا عالم مارا جائے گا. عادل کا قتل خدا کی قسم نہیں ہوا, عدل کا قتل ہوا. زبیریہ کا قتل نہیں ہوا, انصاف کا قتل ہوا. آنکھیں خشک ہو گئی ہیں, آنکھیں سفید ہو گئی ہیں, شرم چلی گئی ہے, حیا چلی گئی ہے. ربا کس کے ساتھ رونا رہوں, کس کو اپنا ٹکڑا سناؤں؟ مجھے اپنے فریاد سنانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی. اتنے سخت حالات کا تو ہمیں ادراک ہی نہیں تھا. مارا بھی جائے گا, رونے بھی نہیں دیا جائے گا. مارا بھی جائے گا, FIR بھی نہیں ہوگی. مارا بھی جائے گا اور ہمیں انسان نہیں سمجھا جائے گا. کاش ہماری داڑیاں نہ ہوتی, کاش ہمارے سر پہ پگڑی نہ ہوتی, کاش ہمارے سر پہ ٹوپی نہ ہوتی, کاش ہم مسجد سے جڑے ہوئے نہ ہوتے, کاش ہم ختم نبوت کی بات نہ کرتے ہوتے, کاش ہماری گھر والی پردہ نہ کرتی ہوتی, کاش ہم نماز نہیں پڑھتے ہوتے, ہم روزے نہ رکھتے ہوتے, یہ جلسے نہ کرتے ہوتے, سیرت کی بات نہ کرتے ہوتے, سورت کی بات نہ کرتے ہوتے, سنت کی بات نہ کرتے ہوتے, شریعت کی بات نہ کرتے ہوتے, قرآن کی بات نہ کرتے ہوتے, کتاب کی بات نہ کرتے ہوتے, حدیث کی بات نہ کرتے ہوتے, بخاری کی بات نہ کرتے ہوتے, ترمذی کی بات نہ کرتے ہوتے, مسلم کی بات نہ کرتے ہوتے, ابو داؤد کی بات نہ کرتے ہوتے, نسائی کی بات نہ کرتے ہوتے, ابن مالک کی بات نہ کرتے ہوتے, ماجہ کی بات نہ کرتے ہوتے, موطا کی بات نہ کرتے ہوتے, امام محمد کی بات نہ کرتے ہوتے, ابو یوسف کی بات نہ کرتے ہوتے, امام اعظم کی بات نہ کرتے ہوتے, فقہ کی بات نہ کرتے ہوتے, احکام کی بات نہ کرتے ہوتے, سنت کی بات نہ کرتے ہوتے. یہ ہماری شناخت نہ ہوتی. ہو سکتا ہے ہم بچ جاتے, لیکن ہم نے اپنے قتل کی ساری نشانیاں پہن لگی ہے. ہمارے سر پہ ٹوپی بھی ہے, ہمارے سر پہ پگڑی بھی ہے, ہمارے منہ پہ داڑھی بھی ہے, ہماری گھر والی پردہ کرتی ہے. ہم مدرسے والے کہلاتے ہیں, مسجد والے کہلاتے ہیں, قرآن والے کہلاتے ہیں. ہمارا نام حافظ ہے, ہمارا نام عالم ہے, ہمارا نام مولوی ہے, ہمارا نام مفتی ہے, ہمارا نام قاضی ہے, ہمارا نام عالم ہے, ہمارا نام پیر ہے, ہمارا نام ویل ہے, ہمارا نام مولوی ہے, سنت سے جڑا ہوا ہے. یہ ہماری شناخت ہے, لاکھوں میں پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کپڑے ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں, ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں, ہم ہر وقت
تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، ہم جو لاکھوں میں ممتاز ہوتے ہیں، ہم چھپ نہیں سکتے، یہ ہمارا گناہ ہے، ہمیں مارا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر مارا جائے گا، مارو، اتنا مارو جتنا میں برداشت کر سکوں، اتنا نہ مارو جتنا میں برداشت نہ کر سکوں، انشاءاللہ کمیٹڈ لوگ ہیں، جتنا بھی مارو گے مشن سے وفا کر کے رہیں گے، جتنا مارو گے تحریک سے وفا کر کے رہیں گے، جتنا مارو گے ایمان پر قائم ہوتے رہیں گے، جتنا مارو گے عقیدے پر قائم ہوتے رہیں گے، جتنا مارو گے صحابہ کی عظمت کی بات کرتے رہیں گے، جتنا مارو گے ختم نبوت کی بات کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، نر ملا پختون ملا، نر ملا پختون ملا، قائدہ اشارہ کوا، قائدہ اشارہ کوا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، سر بکب سر بلند، جرت مند غیرت مند، شہداء قرآن، شہداء علماء، شہداء طلباء، ظالموں جواب دو، زور سے زور سے، ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، خون کا بدلہ خون ہے، قرآن کا یہ قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، خون کا بدلہ خون ہے، نعرہ تکبیر۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے بروج کے نام سے، اس میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک بادشاہ لوگوں کو اپنی خدائی منوانے پر مجبور کر رہا تھا، لوگ خدا نہیں مان رہے تھے اس کو، لمبی بات ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ کابینہ میں ایجنڈا پیش ہوا، لوگ مجھے خدا نہیں مان رہے، لوگ مجھے خدا نہیں مان رہے، کیا کیا جائے؟ کہا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لوگ آتے رہے اور آگ میں ڈلتے رہے، جب آگ کی منڈیر، خندق کی منڈیر پر کھڑا ہو کر پوچھا گیا اللہ کو مانتے ہو خدا یا بادشاہ کو؟ اللہ کا نام لینے والوں کو گرا دیا گیا، بادشاہ کا نام والا بچ گیا۔ میں نے پوچھا ہے مفسرین سے کتنے لوگ مارے گئے؟ کہا 20,000 لوگ مارے گئے۔ مولانا عثمانی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں 20,000 لوگ مارے گئے۔ گناہ کیا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کو خدا مانا ہے، آپ کو نہیں مانیں گے۔ آئیے غور کر دیں کہ ہمارا یہ گناہ تو نہیں ہے، امریکہ خدا بن گیا ہے زمین کا، اور وہ ہمیں جھکانا چاہتا ہے، اور ہم نے اس کی خدائی کا انکار کر دیا تو ہم پر یہ مصیبت آ گئی ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، حکمرانی حقیقی کے سامنے سر جھکائیں گے، بتان آزری کے سامنے سر اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں ہاتھ بلند کر کے بتاؤ۔ ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے، دی علماء دیوبند زامن دان نخدا چیدے آگئی بمارے کی درے اسپنی دی درے سریے، یو دی قرآن مجید دا، یو دی سنت دا، یو دی علماء دیوبند دی تاریخ دا، دا درے وڑا موجود دی، دا با ماتولے شے، دا با ٹیٹولے نشے۔ مانا کہ میری ذات میں سوئے ہیں مگر مانا کمزور ہیں ہم لوگ، اعمال میں کمزور ہیں، ریا نمود نمائش آ جاتی ہے، اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ مانا کہ میری ذات میں سوئے ہیں مگر، لیکن خوبی بھی تو ہے، مانا کہ میری ذات میں سوئے ہیں مگر
جھکتے نہیں خدا کی قسم ہم غریب لوگ، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت، جھک جانا نہیں آتا، بالکل ٹھیک تھا، بیاتی میں اللہ سپورت گئے لا سنا، ادھرے گئے دا سے اوڑا کوئی لا سنا، زوانانو شانتی زروانے مانا بھائی عمران لالا زبان حال کے تبوس گئی چھے قصہ خانہ کی سمرا خلق جمع شیو اگی سوی زباگی نے جواب ورکم لا سن خزور ورکے علقہ جدی فوٹوانو باسائے زبانے مغیوی باطل سے دبنے والے اے آسمان ای ہم سوبار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، خوشحال حسین آباد حسین نبی علیہ السلام المعینوں